آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس بہت کم لوگ ہیں جو اس دنیا میں پڑھتے ہیں. اگر ہم مسیح گھر میں پیدا ہوئے ہیں، شروعات ہی ہم ایک سوال سے کرتے ہیں، ایک مسیح گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بچپن کا بھی بپتسمہ لے لیا، بڑے ہو کے بھی بپتسمہ لے لیا، ہم یسوع نام بھی جپتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، زبور بھی گاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، چرچز میں بھی جاتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں، سارے کام ہم مسیحوں والے کر رہے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، دعائیہ کی بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں. لیکن اگر ہم بائبل ہی نہیں پڑھتے تو کیا ہم خدا کی فردوس میں جائیں گے یا خدا کی جنت میں جائیں گے؟ ویسے جنت لفظ بائبل کا نہیں ہے، اور نہ ہی جو اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں جہنم، دوزخ لفظ. دوزخ اور جنت یہ دونوں لفظ قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں. بائبل میں آپ دیکھتے ہیں فردوس اور جہنم. تو آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ کیا ہم خدا کی حضوری میں یا خدا کی بادشاہی میں یا خدا کے ساتھ آسمانوں پر یا جہاں پر خدا کا تخت ہے یا خدا دی فردوس جنت اسی کی جا سکنے ہیں جے اسی بائبل ہی نہیں پڑھی تھے. جا سکتے ہیں ہاں، تو کیسے؟ نہیں تو کیسے؟ ہم سارے کام کر رہے ہیں، چرچز میں بھی جا رہے ہیں، عبادت خانوں میں جا کے ہدیے بھی دے رہے ہیں، نذرانے بھی دے رہے ہیں، گیت بھی گا رہے ہیں، زبور بھی گا رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مطلب ایک پراپر سارا کام کر رہے ہیں. جی بالکل، مطلب دیکھیں آپ سارے ہی کام کر رہے ہیں. اگر آپ ساری کام کر رہے ہیں، ایک ہی کام نہیں کر رہے، کلام کو نہیں پڑھ رہے، تو میرے خیال سے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دس از اے بگ ایشو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بگ ایشو ہے تو ہمارا اس طرف اتنا رجحان کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو سارے کام سکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیے گا اپنے بچوں کو وہ سارے کام کریں گے، لیکن جب بائبل پڑھنے کی یا پڑھانے کی باری آئے گی تو وہ تھوڑے سے آپ کو ہیسیٹیٹ نظر آئیں گے، تھوڑا سا شرمائیں گے یا گھبرائیں گے، یا وہ یہ کہیں گے ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا ایک واحد بائبل جو ہے یہی آپ کو خدا کے پاس پہنچا سکتی ہے. میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، آپ زبور نہ پڑھیں، آپ گیت نہ گائیں، آپ چرچ بھی نہ جائیں، آپ ہدیے بھی نہ دیں، نذرانے بھی نہ دیں، آپ میوزک بھی نہیں بجائیں، آپ تنظیم میں بھی نہ ہوں، آپ دریاں بھی نہ بچھائیں، آپ چپلے بھی نہ اٹھائیں، کچھ بھی نہ کریں، بائبل پڑھ لیں، زندہ خدا آپ کو زمین پر آسمان کی سیر کرانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کو نظر آ رہی ہیں، اور اکثر اوقات ہم وہی کام کرتے ہیں کہ جو دنیا کو نظر آئے اور سانو ویکھنتے ہی ذرا تھوڑے. میں ایک اور اس چیز سے بات کو اٹیچ کرتا ہوں، ایک لفظ ہے غیر زبان. آپ دیکھیں گے جڑی سب تو بہت ہی گندیاں گالا کر دی نا بی بی وہ ہی ہے بول دی ہوئے گی. میں نے آپ اپنے علاقے میں کئی دیکھی ہیں ایسی، اور میرے اسکول لائف سے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں. ہم لوگ جاتے تھے روڈ سے بالکل آئے تو پہلی گلی کے اندر، تو وہ دن میں گالیاں دے رہے تھے، تو شام کو میں ویلا میں بات ہوا. تو وہ پتہ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ زبان بول رہا ہوں یا بول رہی ہوں. مردوں میں بھی ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، وہ یہ زبان بولیں گے، لیکن کلام جب پیش کرنے کی باری آئے گی تو وہ وہی رسومات پیش کریں گے جو ہماری رومن کیتھولک کی رسومات ہیں، وہ بائبل میں سے نہیں دیں گے. مثال ایک دیتا ہوں، روزے آپ کے، کہ روزے جو ہیں وہ بائبل سے نہیں ہیں، وہ رومن کیتھولک سے، جس کو آپ اور میں بت پرست کہتے ہیں. بائبل کے روزے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں آپ اور میں جو روزے رکھتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ساڈا کوئی بچہ یا بہن بھرا کوئی نشئی ہے، آپ وہ 40 روزے رکھ کے دیکھیں، آپ اور میں اپنی بہن کو نہیں بچا سکتے، اور بھائی کو نہیں بچا سکتے. ببلیکل ایک ہی روزہ رکھ لیں، آستر ملکہ نے پوری قوم بچا لی. کتنی قدرت ہے. ہمیں شارٹ کٹس پہ لگایا ہوا ہے. کس پہ لگایا ہوا ہے؟ شارٹ کٹ. بھائی 24 گھنٹے رکھنا دقت دا کام ہے، 24 گھنٹے بھوکا پیسا رہنا کوئی مذاق بات تو نہیں ہے. لیکن وہی تسی سوچو رات نو کھا لو، نال کوئی ایک پلیٹ دہی بھی کھا لو،
تو صبح تو آپ کو ویسے ہی بھوک نہیں لگنی، آپ نے صرف دوپہر کا چھوڑنا ہے، شام کو پھر تو ہاں تیار ہو گئے چلو جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمیں شارٹ کٹس پہ لگا دی ہے۔ بائبل کا روزہ رکھنا بڑا ضروری ہے، اس کا آپ کی پاکیزگی سے بڑا لینا دینا، اس کا آپ کا خدا سے کیا ریلیشن ہے، آپ کا تعلق کیا ہے، وہ بڑا لینا دینا ہے۔ خیر ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ بائبل مقدس اتنی ضروری ہے کہ یہ آپ کو فلٹر کرتی جائے گی، آپ کے اندر سے جتنی ایسی رسومات جو باپ دادا کی آ رہی ہیں وہ ساری نکالتی جائیں گی۔ سو آج کی آیت مقدسہ ہم شروع کرتے ہیں آج کے کلام خدا کو۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں گے آج کی بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب پڑھنی ہے، پیدائش ہے تو ساڈی آیت ہوئے گی مکاشفہ کی کتاب۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ سب نکالیں گے آیت، نہیں لائے وہاں سے وہ دیکھیں وہاں پہ کتنی ساری بائبل پڑھی، ارے سب آپ کی ہیں، لے لیں ساری، میری اپنی پرسنل ہوتے 7 بائبل پہ ہے، میری خود کی اکیلے کی، کیونکہ میری ایک عادت ہے جب میں ایک بائبل پڑھ لیتا ہوں نا پوری پیدائش سے مکاشفہ، اس کو پھر میں خزانے کی طرح چھپا کے رکھتا ہوں، کیونکہ اور حال ہے جو کچھ ہوا ادھر۔ تو وہ میرے بڑے پھپھیاں مامی چاچیاں نے بڑے مانگے، نوٹس پڑے ہوئے وہاں رجسٹرڈ ہیں سارے۔ تو خیر یہ غالباً میری جو میرے پاس ہے، یہ میرے پاس 8ویں بائبل ہے میری۔ تو آپ جب دیکھیں گے بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب آپ لوگوں نے نکال لیا، مکاشفہ کی کتاب چیپٹر 17، The book of Revelation chapter 17 verse 15، مکاشفہ کی کتاب اس کا 17واں یا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ مکاشفہ کی کتاب 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کون پڑھنے میں رہنمائی کرے گا؟ نہیں بڑا آسان ہے، آسان لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ چلیں دھنک کے ساتھ مل کر ہم آیت مقدسہ پڑھیں گے، مکاشفہ کی کتاب کوئی نہیں 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پندرہویں آیت جی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جس پر تسبیح بہتی ہے اور 2 گھنٹے تسبیح بہتی ہے 2 گھنٹے، اور اگر 2 اور قومیں اور اہل زبان ایک منٹ سنیے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے، جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ سو کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ کبھی بھی آپ جب نوٹ کریں مرکزی آیت آپ کے سامنے آئے، اس مرکزی آیت کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں آدھا کلام آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے کوئی پریچر آیا آپ کے سامنے کلام پیش کرنے، اس نے آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ پیش کی، مرکزی آیت، اس مرکزی آیت کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھے وہ جو آدھا کلام وہاں پہ کر رہا ہے وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کرنے سے پہلے ہی۔ کلام میں اتنی قدرت ہے۔ اب جب آپ پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے، اب یہ تمثیلاً بات ہو رہی ہے۔ بائبل مقدس میں یاد رکھے گا پیربلز پہ بہت زیادہ بات ہوئی، تمثیلی بات۔ تمثیلی کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ۔ آپ کوئی جانتے مثال کے طور پہ آپ نے بائبل میں کوئی ایسی تمثیل سنی ہو؟ میں ایک مثال دیتا ہوں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ پرانا عہد نامہ میں دیکھتے ہیں وہاں پر بہت سارا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تمثیلی ہے۔ مثال کے طور پہ یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے برہ۔ برہ کسے کہتے ہیں؟ برہ کسے کہتے ہیں؟ بھیڑ کے بچے کو۔ اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں برہ ہوں،
جو تمہارے گناہوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اب یسوع مسیح برا تو نہیں ہے تو وہ انسان ہی۔ تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تمثیلی۔ اب پھر آپ دیکھتے ہیں شیر ببر کہا جاتا ہے، شیر ببر بھی کہا جاتا ہے یسوع مسیح کو۔ شیر لفظ جو ہے اس کا مطلب، ببر کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ شیر کا مطلب ہے طاقتور، ببر کا مطلب کیا ہے؟ بہت دلیر، دلیر جو ہوتا ہے بریو، تو دلیر، طاقتور۔ تو اس طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کوئی وہ تو نہیں تھے جو لوکاں نو پھاڑ دے جاندے سن، ایک انسان تھے، تو اپنے آپ کو تمثیلاً وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ ہوشیہ نبی کی کتاب پڑھتے تو وہاں پر ہوشیہ نبی کی کتاب میں یہوہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں گھن کی طرح قوم بنی اسرائیل کو چٹ کر جاؤں گا۔ گھن کسے کہتے ہیں؟ وہ جو لکڑی پہ لگتا ہے، وہ جو لکڑی کو کھا جاتا ہے، گھن کسے کہتے ہیں بھائی صاحب؟ وہ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہوہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں کیڑے کی طرح قوم بنی اسرائیل کو چٹ کر جاؤں۔ وہ مین مطلب وہاں پہ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیڑا کہہ رہے ہیں، مین مطلب وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے قوم جڑی میری نافرمانی کر رہی ہے انہوں میں صفحہ ہستی تو مٹا دوں گا۔ تو آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو سپٹمبر کے بعد ان کا ہنی مون پیریڈ ختم ہو جائے گا، پھر ان کی خوب سروس ہوا کرے گی، اور یہ اسی طرح یا تو سیکھیں گے یا ہمارے کھائیں گے۔ تو یہ کون سا سٹیپ سکھا رہے ہیں بھائی؟ اچھا، تو جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ تمثیلاً بتا رہا ہے، تمثیلی باتیں کر رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارا تفصیلیں استعمال کی گئی ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے پھر اس نے مجھ سے کہا، اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پیدائش آپ دیکھیں کہاں سے ریلیٹ ہو رہی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے، کیا دیکھے؟ پانی تو نے دیکھے۔ پانی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آگے لکھا ہے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں ہیں، گروہ ہیں، امتیں اور اہل زبان۔ یعنی کہ پانی کو زندہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ جو پانی تو نے دیکھے ہیں، پانیوں کا مطلب ہے امتیں، گروہ، اہل زبان یا انسان، لوگ، پبلک، پیپل۔ پانیوں کا مطلب ہے پبلک، لوگ، پیپل۔ یہ نوٹ کر لیں آپ، آیت مقدسہ بھی نوٹ کر لیں، مکاشفہ کی کتاب، اس کی بھی بنائے ویڈیو اور اچھا نوٹ کر لیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت نوٹ کریں، اور اس پہ آگے اپنی ڈیٹ بھی لکھیں، آج کی ڈیٹ بھی لکھیں، مہینہ بھی لکھیں، جو پورا ڈیٹڈ ہوتا ہے نا وہ بھی لکھیے گا، ایک پراپر پھر چینل کے ساتھ چلتا ہے، پوری ڈیٹڈ لکھیں۔ ٹھیک ہے، مکاشفہ 17 باب اس کی 15ویں آیت، ہاں، اور لکھیں پانی، پانی لفظ کے آگے لکھیں امتیں، گروہ، اہل زبان، لوگ، انسان، پبلک۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ پانی کون ہے تمثیلاً یا روحانی طور پر؟ امتیں، گروہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوبارہ سے پیدائش کی کتاب پہ۔ اب مجھے بتائیں، ساتھ ساتھ دسنا ہے، جھوٹ کسی نے نہیں بولنا، اور میرے پتا ہے ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ پیدائش کی کتاب کنے کنے پڑھی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پیدائش کی کتاب کے کتنے چیپٹر ہیں، باب کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیدائش کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے بھی نہیں پڑھی، ناخن نکال، اچھا نہیں اب کھولیں گے۔ اردو صحیح ہے، پڑھ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی، آپ کی رائے اردو سے پڑھ لیتے نا، ٹھیک ہو گیا۔ علیزہ تھوڑی تھوڑی اے کھول دے، یہ مجھے لگ رہا ہے ٹک ٹاک ہی کھول دا۔ چلیں، یہ تو بہت سخت پادری بنے۔ اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب کو، تو میں نے پہلے آپ کو بتایا پیدائش کی کتاب میں جب آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر واحد آپ ایک ایسی قوم ہے کہ جو غیر اقوام آپ سے پوچھے گی
کہ چلو جی دسو دنیا کنج بنی، کیونکہ دنیا کے پاس جو کتب ہیں ان کی مذہبی کتابیں ہیں ان میں یہ تفصیل نہیں بتائی گئی. 4200 مذاہب ہے. کتنے آپ لکھ لیں؟ 4000 پلس لکھ لیں. دنیا میں ٹوٹل جو مذاہب ہے، ریلیجنز جو ہیں وہ 4000 سے زیادہ ہیں. سوچیں صرف انڈینز جو ہیں، ہندو جو ہیں، کتنے خداؤں کو مانتے ہوں گے؟ دیکھیں بدھزم جو ہے وہ ایک الگ مذہب ہے اور ہندوازم جو ہے وہ الگ مذہب ہے. لیکن نارائنا کے لیے زوردار تالی. واہ زبردست. جو بدھا کو مانتے ہیں ان کا اپنا جو ایک انسان سے وہ اسے خدا ماننا شروع ہوئے. جیسے آپ دیکھتے ہیں پرنس آغا جو ہیں اسی طرح کے وہ بھی ہیں، ہمارے میں بھی ہیں بڑے، آپ جانتے ہی ان کا کیا لقب ہے. تو بدھا ایک الگ ہے اور ہندوازم الگ ہے سارے آندھے بت پرستی جی ہیں. یہ یاد رکھنا آپ کو. ہندو کتنے خداؤں کو مانتے ہوں گے؟ اندازاً 10-20. ہنومان جی کو بھی مانتے ہیں. تھلو انسان ہو تو باندر، پھر تھلو انسان ہو تو ہاتھی. شری گنیش پتھر بنا کے ایڈی خوفناک وہ تو تھوڑا ہی لاندی. بنا کے اس کو بھی امیتابھ بچن کو بھی پوچھتے ہیں، شاہ رخ خان کو پوچھتے ہیں. کس کو؟ کانا سو جا ذرا. لگتا ہے خوب باہوبلی دیکھیے. تو کانا جی ہوتا کی ہو. اچھا 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 کرشنا. آپ دیکھتے ہیں ان کے برہما بھی ہیں گاڈ، وشنو بھی ہیں، شیو بھی ہیں، ہنومان ہیں، شری گنیش ہے. کتیاں نو بھی وہ مانتے ہیں، چوہیاں نو بھی وہ مانتے ہیں، گائے کو بھی مانتے ہیں، گاؤ ماتا، سانپ کو بھی. 33.5 کروڑ خدا ہیں ان کے. کتنے لکھ لیں؟ 33.5 کروڑ. 33 کروڑ لکھ لیں. 33 ملینز. او مائی گاڈ. اینے خدا. سوچو نہ پکھے نو بھی نہیں چھڈیا ہونا، ਉਹਨਾਂ ਤੋਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ہونا, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ. بندیاں نو بھی وہ بندوں کو بھی پوچھتے ہیں، وہ آسرا نہیں کرتے. امیتابھ بچن ہو گئے، شاہ رخ خان ہو گئے، سچن ٹنڈولکر ہو گئے، ان کی مورتیاں بنا کے انہیں پوچھتے ہیں. کپل شرما کا تو 33.5 کروڑ، 33 کروڑ جو ہے ان کے خدا. اب جب آپ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سب کے پاس یہ تفصیل نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے کہ خدا نے پہلے دن کیا بنایا، دوسرے دن کیا بنایا. آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ میں اس دنیا میں ہوں، میں اس دنیا میں ہوں تو خدا نے دنیا کہاں سے سٹارٹ کی ہوگی؟ یہ دنیا کا شروع کہاں سے ہوا ہوگا؟ پہلے دن خدا نے کیا بنایا، دوسرے دن کیا بنایا، تیسرے دن کیا بنایا، چوتھے دن، پانچویں، چھٹے دن. یاد رکھیے گا، آپ اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں اور آپ غیر قوموں میں بھی جاتے ہیں، کچھ ڈیوٹیز کرتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ کا ویسے ہی بزنس ہوتا ہے. آپ غیر قوموں میں جائیں گے، غیر قوم والے آپ سے پوچھیں گے کہ یار آپ کا خدا تو بڑی تفصیل دی ہے آپ کے خدا نے، تو آپ کے خدا نے کیا کیا بنایا ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں آپ کے خدا نے، اچھا جنہیں پتا ہوگا وہ نہیں بتائیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. آپ کے خدا نے 6 دن میں کیا کیا بنایا ہے؟ کوئی پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم اپنے آپ کو مسیح کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے بتا سکتے ہیں، نو پرابلم. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ہم اپنے آپ کو مسیح بھی کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے کام چھڈ دئیے، صرف کلام نو پڑھ کے اینو دل چ رکھیے تو ہی خدا کو جا سکنے. اتنی قدرت ہے اس میں، ہمیں شروع ہی نہیں پتا. ایک سیکنڈ، اب ہمارے پاس شروع سٹارٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیدائش پہلا باب. سو پیدائش پہلے باب میں خدا نے پہلے دن کیا بنایا؟ جی پہلے دن پانی چیٹنگ کر رہی نہیں؟ علیزہ کے لیے زوردار تالی. اچھا چلے اسی کے ساتھ ساتھ چوتھے دن خدا نے کیا بنایا؟ لگا بولے بائبل سٹڈی ہے اس میں آپ کا.
रायना के लिए और एलिसा के लिए, दोनों के लिए जोरदार ताली। नहीं, दोनों ने सही कहा, चांद सूरज सितारे। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे ये बड़ी बात है, वो जवाब दे रहे हैं। अब पीछे वालों से सवाल है मेरा, खुदा ने छठे दिन क्या बनाया? तो ये आसान ही है। ओ वाह, नहीं, जबरदस्त जी। और क्या बनाया? बस एक इंसान ही नहीं बनाया, उससे पहले भी कुछ बनाया। जानवर और नहीं, पानी दूसरे दिन बनाया। पानी ऑलरेडी पहले दिन था, लेकिन उसको सेपरेट दूसरे दिन किया। भाई पीछे वाली रॉ गले में एक बार जोरदार था। हाँ हाँ, जैसे स्कूल्स में कैथलिक स्कूल्स है, ये थोड़ी मैं भी क्योंकि पढ़ा रही थी, तो ये क्या बनाया क्या, मैंने कहा नहीं हम बाइबल में देखेंगे। आज आप सीखेंगे, आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा खुदा ने क्या बनाया। ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि आप इस कलाम के गवाह हैं। भाई लोग खुदा से नहीं पूछेंगे, ये याद रखिएगा। गैर कौमें जो हैं या कोई भी बाहर आप देखते किसी को, वो खुदा से जाके नहीं पूछेगा। यू आर द एम्बेसडर ऑफ अब्बा याहवे एलोहिम। आप जिंदा खुदा के एलची हैं, आप उसके फौजी हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं। उसकी जगह पे आप हैं, यहाँ पे आप उसे जाहिर कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे लोग कि बताएं खुदा ने पहले दिन क्या बनाया। चलें, दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया? मिखाइल के लिए जोरदार था। गलत बता। अच्छा, ये अच्छा, ठीक हो गया। तो आप मेरे साथ देखिएगा बाइबल मुकद्दस। आज आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा कि पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, वैसे सातवें दिन क्या बनाया। वाह, जबरदस्त। अच्छा, आराम चाहिए आपको। ठीक हो गया। अब जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो आपके सामने आता है कि चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? चांद, सूरज, सितारे, सियारे। ऐसे ही है, यानी कि रोशनी जो है वो मुंसलिक है चौथे दिन से, ऐसे ही है। लेकिन जब आप पहले दिन में देखते हैं, वहां कहते हैं शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौथे दिन ते चांद, सूरज, सितारे बन रहे। पहले दिन कैसे हुई, दूसरे दिन कैसे हुई, तीसरे दिन कैसे हुई? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और ये गैर कौम, खासकर एथियस्ट जो मुल्हिद है, जो खुदा को नहीं मानते, वो आपसे पूछेंगे। और ये बड़ा ऐसा पॉइंट है कि बड़े बड़े हमारे जो मसीही पासबान हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो फंस जाते हैं। इसलिए आपको पता है, बाइबल स्टडी करवाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। पता है क्यों? आपको ये बुद्धियां सुलझानी पड़ती हैं। फिर भाई आप देखें ना, खुदा पहले दिन बना देते हैं, शाम और सुबह जो है वो तो पहले दिन हो रही है। खुदा ने बनाया ये चौथे दिन है, तो पहले दिन सूरज के इंज आया, दिन होया, और चंद के इंज आया, रात हुई। शाम हुई, सुबह हुई, सो पहला दिन कैसे? शाम हुई, सुबह हुई, सो दूसरा दिन कैसे? शाम हुई, सुबह हुई, सो तीसरा दिन कैसे हो गया? हालांकि चौथे दिन आके चांद, सूरज और सितारे बन रहे हैं। क्या समझते हैं आप? खुदा से मिस्टेक हो गई है? अगर ओरिजिनल मतन में भी देखते तो यही लिखा है, चौथे दिन ही बना। क्या समझ आती है आपको? अपने अपने थॉट्स बयान कीजिए। आप बाइबल स्टडी पे बैठे हैं, आप भी अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप? खुदा ने चौथे दिन ही क्यों बनाया? हालांकि पहले दिन जो है, अब पहले दिन में देखें हो क्या रहा है। दूसरी तीसरी आयत जब पढ़ते हैं ना, चौथी आयत बल्कि लिखा है, खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। क्या देखा? रोशनी। अब रोशनी का तो ताल्लुक ही सूरज से है। रोशनी का तो ताल्लुक ही सूरज से है। आगे जब आप देखते हैं, लिखा है रोशनी को तारीकी से जुदा किया। तो ये चांद कर सकता है। तो आप देखें ये कैसा सिलसिला है। खुदा ने चौथे दिन आके चांद और सूरज बनाया, तो पहले दिन फिर ये रात और दिन कैसे हो रहे हैं?
तो आगे आज में लिखा भी तो है क्या? खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। खुदा के कहने से ही रोशनी हो गई थी। तो अगर खुदा के ने कहा- कहने से सारा कुछ होना था तो चांद सूरज क्यों बनाया? नहीं नहीं, चौथे दिन में। देखें जैसे वो जैसे वो कहते हैं वो समंदर आ रहा था तो खुदा के कहने से वो रुक गया था ना, तो ये भी कहने से हो गया रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। तो चौथे दिन भी यही हुआ है। अब हम अपना points आप बता अपने रहे हैं। पॉइंट्स बयान करें ना, मुझे मजा आ रहा हाँ, जुबान खोले है। जुबान नहीं दिमाग। जी सुनेहा बताएंगे, क्या कह रहे हैं? ऐसे दिखाने के लिए सुनेहा बताएंगे, हाँ भाई क्यों खुदा ने चौथे दिन बनाया है, क्यों खुदा को गलती होगी? नहीं, लिखने वाले से हुई, बड़ी अच्छी पॉइंट बताया। लेकिन अब देखिएगा बाइबल मुकद्दस में दो चीजें हमने पढ़ी। पहले रूहानी भी चीजें हमने देखी कि पानियों को कहा क्या जाता है उम्मते अहले जुबान, और आप चीजों को रूहानी भी देख रहे हैं और जिस्मानी भी देख रहे हैं। आपके जहन में ये भी सवाल आया होगा कि हाँ खुदा तो खुद दुनिया का नूर है, उसको रोशनी की क्या जरूरत? तो यहाँ पर जो रोशनी है वो उसके चेहरे की तजल्ली या उसके चेहरे का जो जलाल है। ये खुदा क्या कहता है? दुनिया का नूर मैं तो जब वो दुनिया का नूर है तो उसे चांद सूरज सितारों की क्या जरूरत? कैसा पॉइंट है। लेकिन साइंस इसे नहीं मानती, साइंस लॉजिक मांगती है, साइंस जो है वो फैक्ट मांगती है, साइंस जो है वो फैक्चुअल चीजों पर बिलीव करती है कि भाई ये तो आपने ठीक है जज्बाती बात कर दी, इमोशनल बात कर दी ना अपने आप का। खुदा कह रहा है दुनिया का नूर मैं हूं, तो ठीक है दुनिया पर उनका नूर था तो वो रोशनी हुई। लेकिन वो फैक्चुअल चीजों को मांगते हैं, वो कहते हैं ठीक है हमारे सामने कोई ऐसी रीजनेबल चीज बताए ना जो हमें नजर भी आए। साइंस, एथियस्ट, गैर अक़वाम वो मांगती हैं जो सामने नजर भी आए। अब नजर आने के लिए जब आप बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस को देखने से पहले जब आप ये घर बनाते हैं, ये घर जब आपने बनाया है तो इस घर को जब आपने बनाया है तो इस घर को बनाने से पहले तो इसका नक्शा तैयार किया होगा कि कार इंज बनना है, दरवाजा इधर होएगा, किचन इधर होएगा, सारी चीजें। खुदा की खुदाई को आप किसी भी चीज से मेजरमेंट करके बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाजे लगा सकते हैं। खुदा ने जितना अपने आप को बाइबल मुकद्दस में बयान किया है, आप बाइबल को पढ़ के उस हिसाब से अपना एक ऐसा मुद्दा पेश कर सकते हैं जो चीजों को समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पे दुनिया का सबसे पहले टेलर, दर्जी कौन था? दर्जी कौन था? दर्जी टेलर, दर्जन, दर्जी आप थे। आप दर्जी कैसे हो? आप देखें जब आदम और हवा को कुर्ते पहनाए गए, कुर्ते किसी ने तो बनाए होंगे ना, वो जिंदा खुदा है। सबसे पहला मिस्त्री आप देखते हैं, सबसे पहला आप देखते हैं कि बेहोशी का जो सर्जन होता है, एनेस्थीसिया, बेहोश किया आदम को, आदम का ऑपरेशन किया और उसकी पसली निकाली। आपके सामने एनेस्थेटिक सर्जन भी आ रहा है और आपके सामने जनरल सर्जन भी आ रहा है, उसकी पसली निकाल के वहां गोश्त भर दिया, चमड़े के कुर्ते भी तैयार कर रहा है। वो समझ में आ रही है? खुदा अपने आप को इस लेवल पे लाता है कि आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। अपनी मिसाल वो देता है कि जैसे बीज बोने वाला, बीज अपने आप को वो किसान बता रहा है। भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। चरवाहा पता किसे कहते हैं? जो भेड़ 10-10 कदम दूर बो आंधी उन्ना को क्या आती है भाई? 10 कदम दूर से बदबू आती है उनसे। खुदा अपने आप को इस लेवल पे लाके आपको समझा रहा है। चरवाहों से 10 कदम दूर बदबू आती है, मछेरों से बदबू आती है। किनसे आती है? ये जो मछलियां पकड़ते हैं, मछलियों को लेके आते जाते हैं, या जो पतरस थे जो आप देखते हैं वो 4 सूरमा, उनसे बदबू आती होगी। खुदा अपने आप को इस लेवल पे लाके इंसानों को समझाने और सिखाने की कुदरत रखता है। जब आप देखते हैं कि खुदा ने पहले दिन चांद और सूरज नहीं बनाए और चौथे दिन बनाए, इसका एक मकसद था
پہلے تو دنیا کو یہ بتانے کا کہ دنیا کا نور میں ہوں، نمبر ایک۔ دوسرا دنیا کو یہ بتانے کا کہ یہ بائی مسٹیک نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک ماسٹر پلان ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے صحیح لکھا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے گھر بناتے تو پہلے ایک نقشہ بناتے ہیں، خدا نے فرشتے کب بنائے؟ آپ دیکھتے پیدائش پہلا باب جب آپ پڑھتے ہیں، اس کائنات کی جب رچنا ہوئی، اس کائنات کو بنایا تو فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، نہیں، پہلے سے بھی نہیں تھے، کہیں نہ کہیں پہ بنے۔ جب آپ ایوب کی کتاب پڑھتے ہیں یا زبور کی کتاب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ تو نے اپنے منہ کے کلام سے آسمانوں کو بنایا اور آسمانوں کے فرشتے بھی تیرے منہ کے کلمے سے بنے۔ جب آپ دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، جب آسمان کو بنایا تھا تبھی خدا نے فرشتے بھی بنا دیے اور تبھی خدا نے چاند سورج بھی بنا دیے۔ یہ کیسی بات ہے؟ پہلے دن خدا نے چاند اور سورج بھی بنا دیے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے لکھا تو چوتھے دن ہے۔ چوتھے دن اس چیز کی ڈیوٹیز بتائی گئی کہ چند کی کرے گا، نیر اکبر کیا کرے گا اور نیر اصغر کیا کرے گا۔ نیر اکبر کہتے ہیں، اکبر لفظ کا مطلب ہے وشال، بڑا، بڑا جو ہے وہ سورج ہے۔ نیر کہتے ہیں روشنی کے علمدار کو۔ نیر اکبر فارسی زبان کے لفظ ہے، نیر اکبر اور نیر اصغر، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، چاند کو کہتے ہیں نیر اصغر۔ تو نیر اکبر یعنی سورج جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ دن سے روشنی کرے گا، دن تک راج کرے گا، اور نیر اصغر جو ہے چاند جو ہے وہ رات پر راج کرے گا۔ ایک سوال ہے، سورج اگر ڈوب جاندہ شام نو اور چاند نہ نکلے تو کیا ہوتا ہے اس زمین پہ؟ ہوتا کہ نہیں؟ آج جو آپ باہر روشنی دیکھ رہے ہیں یہ چاند ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ سوچیں اگر چاند نہ ہوتا تو آپ کو اور مجھے کچھ نظر ہی نہیں تھا آنا، کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ آپ اگر کہتے ہیں بلب ہے یا ٹارچ ہے تو یاد رکھیے گا یہ چاند کی روشنی لے کر ٹیکنالوجی کو حاصل کر کے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آئی۔ خیر، یہاں پر جب آپ دیکھتے ہیں تو خدا نے پہلے دن ہی سب کچھ بنایا، آسمان اور آسمان کا لشکر بنا دیا، اس کی ڈیوٹیز چوتھے دن بنائی۔ اب جب تیسرا پوائنٹ آپ دیکھتے ہیں، پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ پہلے دن شام ہوئی، صبح ہوئی، سو دوسرا دن پہلا دن، تو چوتھے دن خدا نے سورج اور چاند بنائے۔ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ لکھ لے اپنے پوائنٹس پہ، اس پہ نوٹس پہ، پہلا ہی باب اور پہلی ہی آیت۔ لکھیں پہلے باب پہ، پہلا ہی باب آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو سورج اس لیے نہیں بنا کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں یا زندہ یہوہ خدا کہتے ہیں، یسوع مسیح کا نام نہیں لیجیے گا، کئی لوگ جو ہے نا وہ بپھر جاتے ہیں، یہوہ خدا کہہ لیجیے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ دنیا کا نور کیا ہوں؟ چوک دے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیے کہ خدا نے پہلے دن میں ہی چاند سورج بنا دیے۔ خدا نے پہلے دن ہی چاند سورج بنا دیے لیکن ان کی ڈیوٹیز چوتھے دن لگائی۔ سامان نکال کے دیکھیں گے پھر لیکن ان کی ڈیوٹیز چوتھے دن لگائی، ہمیں بتائیں بس دے۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ بڑا خاص ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے چوتھے دن چاند سورج کیوں بنایا؟
پہلا پوائنٹ یہ ہے کیونکہ خدا نے کہا کہ دنیا کا نور یہوہ خدا نے. خدا جب بھی آپ نے نام لینا ہے تو ساتھ میں ایک لفظ ضرور لگانا ہے, یہوہ خدا. کیا لفظ لگانا ہے؟ کیوں بھئی لفظ خدا بھی تو آپ دیکھتے ہیں خود سے ہے, لیکن یاد رکھیے گا خدا لفظ جو ہے یہ ٹرانسلیشن ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خود سے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس کو کسی نے بنایا, یہ خود سے ہے. لیکن جب آپ عبرانی زبان میں دیکھتے تو لفظ یہوہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آپ کے میرے خدا کا نام ہے یہوہ. تو لفظ خدا استعمال کرنا چنگا کہ ہی نال ایک اور لفظ آئیے یہوہ خدا, یہوہ پاک خدا. تو یہوہ پاک خدا نے چوتھے دن جو بنائے چاند سورج ستارے, پہلے دن اس لیے, پہلا پوائنٹ اس لیے کیونکہ وہ دنیا کا نور ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ چوتھے دن ان کی ڈیوٹیز بنا وہ پہلے دن ہی دیے تھے. اب جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ بڑا مین ہے, یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے. آپ کا ہوم ورک یہ ہے, میں نے آپ کو پہلے اس لیے نہیں تھا کہا کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں تھا آنا آپ کو. اب جب آپ اسے تھوڑا سمجھ لیں گے نا پھر آپ نے صرف 6 دن تک پڑھنا ہے. مطلب پہلا باب آپ نے پڑھنا ہے, پیدائش پہلا باب, آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی. بس ہو سکے 2-3 بار پڑھیں, چیزوں کو سمجھیں پرکھیں, کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھیے گا, کیونکہ نیکسٹ جو سٹڈیز ہے وہ ہم نئے عہد نامہ سے دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کو مجھے پہلے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن نہیں نہ سمجھ میں آتے, مکس ہو جاتے ہیں. میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں اس کا ٹیکنک کیا ہے. پہلے دن خدا نے چاند سورج اور ستاروں کو بنایا, ایسے ہی ہے. پھر زمین اور آسمان. ایک بار زوردار تالی ہے بھائی, اس کو کہتے ہیں حاضر دماغی. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یس. پہلے دن خدا نے بائبل میں لکھا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا. Amazing. آپ کو پتہ ہے خدا نے یہ جو کہا ہے, خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی, اور پانی کے سطح پر کون جنبش کرتا تھا؟ جی موسیٰ. اور کون جنبش کرتا تھا پانی کی سطح پر؟ جی ارائنا کے لیے زوردار تالیاں. یہ ارے یسوع مسیح خود چل کے دکھا رہے ہیں. کیا کر کے دکھا رہے؟ چل کے دکھا. آپ کو پتہ ہے چلنے کا کیا مقصد تھا ان کا؟ بھئی پانیاں دے اتنے چل کے کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح اندھوں کو کیسے شفا دیتے, کہہ دیتے تھے اندھے ٹھیک ہو جا, یا کسی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں پیدائشی اندھا تھا, لیکن یسوع مسیح نے مٹی لی, مٹی پر تھوکا اور تھوک کے اس کی آنکھوں پر لگائی اور کہا جا کے شیلوہ کے کنویں میں دھو لے تو ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ بینا ہو گیا. یہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ این فیل میں پکڑی گئی عورت آتی ہے تو وہ یسوع مسیح زمین پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں؟ لکھا نہیں ہے وہ کیا لکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کیا لکھ رہے تھے وہ؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے لکھا ہی نہیں, کی لکھے رہے, کسی نے بتایا ہی نہیں, تو ہم کیسے بتائیں؟ خدا نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے. پتہ ہمیں اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہماری بنیاد نہیں ہے. ہماری کیا نہیں ہے؟ بنیاد. ہمیں پیدائش کا نہیں پتا. پیدائش کی کتاب جب آپ پڑھ لیں گے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی ایسی قدرت ہے, بائبل میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر. یسوع مسیح پانی کے اوپر چل کے دکھا رہے ہیں آپ کو. وہ چل کے اس لیے دکھا رہے ہیں, دکھانا چاہ رہے ہیں کہ میں ہی خداوند ہوں, میں ہی خدا ہوں. میں وہ ہوں جو مٹی پر لکھ کر تمہیں بتا رہا ہے کہ جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے وہ صحیح ہے. کیونکہ زندہ خدا نے بھی یہی کہا کہ جو مرد یا عورت عین فعل میں پکڑا جائے ان دونوں کو سنسار کیا جائے, لیکن تم خالی عورت کو لے کے آگے لکھا ہے کہ وہ یسوع کو آزما رہے تھے. وہ لکھ کے بتا رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو. بائبل مقدس میں یسوع مسیح جو بول رہے ہیں وہ آپ کو لکھ کے بھی بتا رہے ہیں. یسوع مسیح آنکھوں کے اوپر مٹی سانی ہوئی لگا رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہاتھوں کو لے کر بیٹھا ہوں جس نے آدم کو بنایا, آدم کے ایک نس کو بنایا, آدم کے پورے جسم کو بنایا, اور اسے جیتی جان میں نے کیا. یسوع مسیح آپ کو بتا رہے ہیں
کہ میں ہی زمین پر خدا ہوں, میں ہی زمین پر خداوند ہوں. یسوع مسیح ایسے ایک سورما ہے کہ دیکھیں وہ تخت کو چھوڑ کر آ گئے. تخت کو چھوڑ کے کیسے آئے؟ جب آپ بائبل مقدس کو مطالعہ کرتے, بغور اس کا مطالعہ کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا یسوع المسیح جب پانی پر چل رہے ہوتے ہیں تو پترس اسے کہتے ہیں کہ میں بھی چلنا چاہتا ہوں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں آجا چل لے. وہ 2 قدم چلتا ہے اور گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آس پاس اتنی ہوائیں اور اتنی آندھی اور اتنی چڑھائیاں تھی پانی کی کہ وہ دیکھ کے ڈر گیا. یہ آپ کی روحانی زندگی کو, اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے, اس کی روحانی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کی روحانی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جب آپ مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, اس کے قدموں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو آپ کے اوپر مصیبتیں بھی آئیں گی, آپ کے اوپر لعنتیں بھی آئیں گی, آپ کے اوپر بیماریاں بھی آئیں گی, آپ کے اوپر لاچاریاں بھی آئیں گی, آپ کو ستایا بھی جائے گا, آپ کو پریشان بھی کیا جائے گا, آپ ڈوبیں گے. لیکن آپ کا میرا یسوع یہ نہیں کہتا اٹھ کھڑا ہو جا. آپ کا میرا یسوع جھک جاتا ہے, اپنے آپ کو جھکا کے اور آپ کو بچا لیتا ہے. ہاللیلویا. زندہ خدا باپ کے لیے ایک بار زوردار تالی ہے. یہ ہے مسیح کی ذات. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں کون ہوں. مجھے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ فرشتوں کو سجدے ہوئے انہیں منع کیا گیا کہ میں ہمیں سجدہ نہ کرو, ہم خدمت بھائی ہیں. لیکن یسوع مسیح کبھی منع نہیں تھے کرتے. آپ یوحنا 13 باب 13 آیت پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہے تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو, سو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. جب مجھ استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو. آپ دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی کہتے کہ جی ہاں میں ہوں خداوند, اور لوگ بھی انہیں کہتے تھے کہ آپ ہیں خداوند. اب جب آپ دیکھتے ہیں اسی بائبل مقدس میں کہ ہمیں پہلے دن خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, دوسرا دن جب آپ پڑھتے ہیں اس کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھیے گا. پڑھیں گے آپ کو یاد نہیں ہوگا. یہاں پر فنگر ٹپس پہ تھوڑا سا ذہن لگائیں گے, پڑھیں گے فوراً یاد ہو جائے گا. پہلے دن خدا نے کیا بنایا؟ موٹا موٹا زمین اور آسمان کو بنایا. دوسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ پانی شروع سے تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لکھا ہے گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا, پانی ہی پانی تھا. کیا تھا؟ دوسرے دن کیا بنایا؟ دنک نے بتایا فضا کو بنایا. فضا کو بنایا تاکہ آسمان کا پانی زمین کے پانی سے, یہ آسمان کا پانی کون سا ہے؟ چلے یہ تو ہوگی روحانی تمثیل ہوگی, ٹھیک ہو گیا. جسمانی طور پہ جس طرح سے زمینی دنیا ہے جسمانی, اسی طرح آسمان بھی. نہیں, یہ پھر آپ روحانی سیٹ اپ بتا رہے ہیں مجھے. جیسے آپ نے مکاشفہ کی آیت پڑھی اس پہ ہم اینڈ کریں گے, وہی لائیں گے, اسی پہ لائیں گے, اور یہ دوسرے دن پہ ہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسمانی طور پہ آپ دیکھتے ہیں زمین پر پانی آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ آسمان تے کیڑا پانی ہے؟ سسٹر کے لیے ایک بار زوردار تالی. یہ ہے یہ بدل جو ہے, یہ بادل جو ابھی آپ نے وہ سنی نہیں تھی خبر کہ بدل پھاٹ گیا ہے اور وہ بستی پوری جو ہے وہ رڑ گئی, تو 300-400 لوگ جو ہے وہ مر گئے, صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے بادل کا پھٹ جانا جو ہے بائبل میں لکھا ہے, آپ کو پتہ ہے بائبل میں آئے تھے بادل کا پھٹ جانا. ایوب کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں مر جاتا ہوں یا قبر کے اندر ہوتا ہوں تو میرا حال ایسا ہی ہے جیسے آسمان پر بادل پھٹ کے غائب ہو جاتا ہے, میرا بھی زمین پر کوئی بکھرا نہیں. یعنی کہ زمین تے میرا ان کو کام نہیں, میں ان قبر چ مر گیا. جن جسمان تو بدل پھٹ کے غائب ہو جاتا ہے نا, ان جی میں ان زمین تو غائب ہو گیا, میں ان تھلے ہاں. تو بادل پھٹنے کے جو حوالہ جات ہیں وہ بھی آپ کو بائبل ہی سے ملے گی. اور جب بادل پھٹتا ہے تو دیکھیں 300-400 لوگوں کی بستی تھی, ساری ہی ختم ہو گئی, مار دیے سارے. تو نہیں, بادل کی جب آپ یہ اصل میں گیسز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے, تو جب یہ گیسز زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ جو ایویپریٹس ہیں, یہ بادل جو ہیں یہی پانی ہوتا ہے. جی بالکل, پانی ایکچولی ہوتا ہی ہے, یہ پانی اوپر جا کے ایویپریٹس ہو کے بھاپ بن جاتا ہے. سانو وہ بدل نظر آ رہا تھا تو وہاں, بٹ وہ جب ٹیمپریچر نیچے کی طرف یا ان کی چینجنگ ہوتی ہے تو وہی بادل جو ہے وہ پانی بن جاتا ہے. ایکچولی بادل پھٹنا وہ کوئی اینج نہیں ہوندا سانو
ہم جسمانی طور پہ تو یہ دیکھا کہ بدل ہے وہ پھاٹ گیا ہے تو کام ہو گیا ہے، تو اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا. وہ اتنی ہیوی رین فال تھی، اتنا بڑا اسپیل تھا، وہ سارے کا سارا جو وہاں پہ ٹیمپریچر اتنا، اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینجنگ. وہ کلائمیٹ چینج ایسا ہوا ہے کہ وہ اچانک سب کا سب پورا جو ہے ایک سیلاب اور ایک ریلا بن گیا جو زمین پر گرا اور تباہی مچا دی اس نے. تو یہ جیسے پہاڑی علاقے وہاں پر ہی زیادہ ہوتے ہیں، کے پی کے وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہوا ہے. تو آپ اسی طرح دیکھتے آگے کہ پہلے دن خدا نے کیا بنایا، اور دوسرے دن بھی ہم نے جان لیا کہ فضا کے پانی کو آسمان کے پانی سے جدا کیا. تیسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ تیسرے دن خدا، چلے پڑھ کے بتاتے ہیں جی. آج تو ساڈے سینئر بھی چپ ہوئے ہیں. نہیں وہ اس دن بھائی آنا چلے بتائیے تیسرے دن میں کیا؟ کوئی نہیں پتا دے، نہیں تو پتا ہوتا دس نہ دے. تمام جانداروں کو تمام جاندار نہیں وہ تو جاندار 5ویں دن بنانا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندے نہیں نہیں، سمندر میں رہنے والے جانداروں کو بنانا ہے. جانداروں کو بنایا. جانداروں کو بنایا. چوتھے بھائی دن تیسرے زمین کے پانی کو خشکی درخت کے لیے اور آسما کے لیے ایک بار زوردار تالی. صرف 3 دنوں کو یاد رکھ لیں. اب بائبل کھولیں اپنی 3 دنوں کو یاد رکھیں. یہ ضروری ہے بیٹا، یہ آپ کی بیس ہے. یہ اگر بن گئی نا تو سوچو پھر آپ طوفان ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ نیچے کے پانی کو طوفان بننا ہے کہ نہیں؟ جمع کیا. تین آپ نے دیکھ لیے. 3 دن کیا کیا بنایا سمجھ میں آ گئی؟ 3 دن کیا آ گئی؟ فیشل اتنے چڑھ گئے ساڑھے تعلق. چل پہلے دن آپ کو سمجھ میں آ گیا. پہلے دن سمجھ میں آ گیا کیا کیا بنایا؟ زمین اور آسمان کو، ٹھیک ہے. گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، پانی پانی تھا. دوسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ فضا کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے. تیسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ سمندر کو خشکی زمین پر جو آپ دیکھیں اس کو خشکی کا، اور جڑا ایک پانی دا ٹوٹا ہے انہوں. اب آپ دیکھیں صرف 3 دن آپ نے پڑھے. کتنے دن پڑھے؟ 3 دنوں کو جب آپ نے رٹ لیا، یاد کر لیا، یہ 3 دن بہت آسان. ان 3 دنوں پہ ساری بیس بنی ہوئی ہے. آپ اپنے الفاظوں میں اسے گھر جا کے لکھ لیجئے گا. فی الحال آپ یہ اپنا سکیچ بنا لیں ذرا. ایک دن کا میچ ہے چوتھے دن کے ساتھ، دوسرے دن کی میچنگ ہے 5ویں دن کے ساتھ، تیسرے دن کی میچنگ ہے 6ٹھے دن کے ساتھ. ہاں جی یہ میں نے میچنگ کی ہے. آپ یہ پہلے آپس میں میچ کر لیں، پھر میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے. پانی بنا لیا اسکیچ آپ نے؟ جی علی صاحب بنا لیا. پہلے 3 دن آپ کو یاد ہو جائیں. یاد ہے کہ نہیں؟ ہمارا یاد ہوئے کہ نہیں پہلے 3 دن؟ جی سننے ہیں کیا حال ہے، کیسے آپ؟ پہلے 3 دن یاد ہے آپ کو؟ تو ادھر بیڈ پہ لیٹ جائیں آپ، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں نہیں بھائی فل آزادی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹ کے بیٹھ کے گا کے، میرے تو اسٹوڈنٹ آتے رات کو لیٹ جاتے تھے آگے پاس. آپ تھکن بہت ہو گئی. رات کو آتے تھے، جاتے کب تھے؟ صبح 7 بجے. اور آج وہ لوگ ہیں جو انڈیا میں کلام سنا رہے ہیں. آج وہ لوگ ہیں جو کلوری چرچ میں کلام سنا رہے ہیں. آج وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ نگری کے اندر جا کے کلام سنا رہے ہیں. عیسیٰ نگری از ویری ڈینجرس پلیس کلام سنانے میں، کیونکہ میں ہاں نہیں بہت وہاں پہ نا، کیونکہ میں ہم لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، انہوں نے تو میرے ساتھ مل کے گالیاں کھائی ہیں وہاں. تو آپ گئے وہاں مناظرے کے لیے، 4تھی منزل سے گالیاں آ رہی ہیں.
ईसा नगरी में बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन। आज देखें हम यहाँ पे बैठे हैं, वहीं के सूरमा वहां पे तबाही में जा रहे हैं। कोई डाकू था, कोई चोर था, किसी ने अपनी बहू को मार के खंबे पे लटका के ड्रिल से सुराख कर दिए। ऐसे ऐसे लोग आज मुनादी कर रहे हैं। अब बाइबल में क्या क्या देखेंगे, हम आपको अपनी रियल जिंदगी में बताएंगे। हाँ क्या हुआ? अच्छा, ये हो गया स्केच। तो आज देखिए ईसा नगरी में वो कलाम पेश कर रहे हैं। एक हमारा बंदा, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे कभी इबादत में, वो 2 टीटियां खोल रखी हैं, 2 बीवी दित्तियां ने, तो बेगम पुलिस वाले डा देने डाकू थे कि अब नहीं है, अब वो मुनादी कर रहे हैं सूरमा है। आप सोचें कि वो बंदा ऐसा था जब जेब में पैसा नहीं है, बाहर आए रोड पे दिखाई चल भाई, पैसा भी ले लिया, मोबाइल भी ले लिया, 2 थप्पड़ भी मार दिए, वहीं से शराब ली, टिक्के विक्के खाए, हफ्ता पार। आज वो लोग जिंदा खुदा का कलाम पेश करते हैं अपने ही दोस्तों के अंदर, जो शराबी भी हैं, जो ये भी हैं, डकैत भी हैं, और पता नहीं क्या क्या, मैं आपको क्या क्या बताऊं। तो ये जिंदा खुदा के पाक कलाम की कुदरत है जी। क्या नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया, तिमर। अच्छा, तिमर का सिर्फ नाम जो है वो उर्दू रखा है, बाकियों का सब इंग्लिश नेम क्यों रखा है? इसका जो है ना सिर्फ तो आप लोगों के हम सबके अलग हाँ, डी से इनका टी से, चले ये भी कोई मसला नहीं, ये भी अच्छा है, अब याद रहेगा मुझे हमेशा। तिमर और ज़ारा, तिमर और ज़ारा आप पढ़ रहे हैं ना पैदाइश, तिमर और ज़ारा का जिक्र आएगा। हाँ, आगे जब आप यहूदा का पढ़ेंगे ना सिलसिला, तो बड़े खुदा के सूरमा यीशु मसीह के खानदान में उनका जिक्र आता है, बड़े बड़े सूरमा है। और तिमर नाम जो है एक्चुअल बाइबल में देखा जाए तो जेंट्स का नाम, लड़कों का नाम। आप एक और लफ्ज देखते हैं, अजरा। अजरा नाम भी जो है, अजरा काहिन थे, जेंट्स का नाम है। साडी खाला सी और ना ही इकबाल, तो मेरे अबू का नाम ही इकबाल। इतने कोई ख्याल नहीं रखते, नेवा खंडिया। नाम से बड़ी एक पर्सनैलिटी है, नाम से बड़ी एक इंसान की शख्सियत जुड़ी होती है। तिमर नाम बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही बाबरकत, बहुत ही तगड़ा नाम, खुदावंद आपको बड़ी बरकत। पहला दिन आपको समझ में आ गया, दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। अब आप जरा सोचिए, पहले दिन खुदा ने क्या बनाया, अपने मुंह से बताया, ऐसे ही है। अब आप देखते हैं जमीन और आसमान को बनाया। अब पहले दिन का जोड़ा कौन है? चौथे दिन में कोई ऐसी ही चीज बनी होगी जिसका जमीन से आसमान से ताल्लुक है। ऐसे ही है, आसान हुआ कि नहीं? पहला दिन जो तेन पता चल गया, चौथे दिन का जोड़ा आराम सुकून ना तेन पता चल गया। पहले दिन खुदा ने, अब जमीन और आसमान का ताल्लुक सूरज से भी है और चांद से। चौथे दिन खुदा ने रोशनी के अलमदार बनाए, रोशनी के सोर्सेज बनाए, रोशनी के जरिए बनाए। अब जब आप दूसरा देखते हैं दिन में, दूसरे दिन में क्या बना? फिजा और पानी को जुदा किया। अब आप देखते हैं कि फिजा पर क्या होता है। पांचवें दिन खुदा ने क्या बनाया? जानदार नहीं, पूरा बताया जी। चरिंद परिंद बनाए, जानवर वो जो हवा में उड़ते हैं, या परिंदे बनाए। और जमीन पे क्या थी दूसरे दिन में? खुशकी पे क्या होता है? भाई देखें, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुछ और भी देखे ना आप, जानवर जमीन पर पौधे भी होते हैं। सभा के लिए जोरदार ताली। जड़ी बूटियां, पौधे, दरख्त। हालांकि ये तीसरे दिन में भी है, लेकिन इसमें जरा डिटेल्स। अब तीसरे दिन, दूसरे दिन का जोड़ा है पांचवें दिन के साथ। ये मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ कि पहले दिन का जब आप ताल्लुक है जमीन और आसमान से, तो उसका ताल्लुक है सूरज और चांद से। दूसरा दिन जो है आप देखते हैं फिजा है, यानी हवा है, उत्ते आसमान है और थल्ले पानी, जमीन है, खुशकी है। पानी, आसमान पर परिंदे होते हैं,
اور زمین پر آپ دیکھتے ہیں خشکی پہ کیا ہوگے، جڑی بوٹیاں، پھل پودے وغیرہ۔ تیسرے دن آپ دیکھتے ہیں کیا بنایا خدا نے۔ پانی کو وہ پانی کو جمع کرنا سمندر جی، پانی کو جب الگ کیا تو خشکی نکلی، خشکیوں کو کیا کہا گیا؟ زمین۔ زمین کے اوپر کیا پیدا ہوا؟ انسان پیدا کیا ہوئے؟ پودے پیدا ہوئے، جڑی بوٹیاں پیدا ہوئے، میں نے بتایا تیسرے دن میں بھی ہے۔ اب ان جڑی بوٹیوں کو کھائے گا کون؟ انسان نہیں کھائے گا، جانور۔ تمام چوپاہے، ہاں یہی بھی بڑے کھانے ہیں، آلو، بینگن، یہ سب سبزے میں ہی آتے ہیں۔ پٹھے، آپ کو پتہ پنجاب میں سے پٹھے کہتے ہیں ساگ کو، پالک کو، بینگن کو، یہ وہ جانوروں کو کھلاتے ہیں، کھائیے تھے کھائیے نے، لیکن جو ساگ پنجاب کا ہے وہ اوسم ہے۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن خدا نے کیا بنایا کہ زمین پر جو خشکی تھی اس پہ پودے اگائے اور درخت اور ہری جڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس۔ چھٹے دن جب آپ دیکھتے ہیں خدا نے تمام جانداروں کو، چوپاہوں کو بنایا۔ چوپاہے کسے کہتے ہیں؟ چوپاہا، چوپاہے میملز، رینگنے والے نہیں، رینگنے والے تو ریپٹائلز ہیں۔ جی جی، چوپاہے مطلب چار پیروں والے جو ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہوں، جو بچے ڈلیور کرتے ہوں۔ ایک بڑی خاص بات تھی کہ چھٹے دن میں جو ہے رینگنے والے جاندار بھی بنے تھے۔ کون سے؟ چھٹے دن میں، خاص اسپیسیفک بات ہی ہے، ورنہ گھاس پھوس آپ کو تیسرے دن میں بھی ملے گی، پانچویں دن بھی ملے گی، لیکن رینگنے والے جاندار کو چھٹے دن میں ہے۔ دوسرے دن میں 2 چیزیں بنائی تھی اور چھٹے دن میں بھی 2 چیزیں، 2 بار خدا نے اچھا، جب آپ دیکھتے ہیں چھٹے دن میں جاندار بنائے، چوپاہے، رینگنے والے جانور اور انسانوں کو بنایا، آدم کو بنایا، ہوا کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ اچھا، واو، زبردست۔ اب آپ دیکھیں خدا نے سارے دن دیکھے اور کہا ہے اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اچھا ہے۔ یہاں کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ پہلے دن کو بھی کہا اچھا ہے، دوسرے دن کو بھی کہا اچھا ہے، تیسرے دن کو بھی کہا اچھا ہے، چوتھے دن کو بھی کہا چیئر پہ بیٹھ جائیں، پانچویں دن کو بھی کہا، چھٹے دن کو بھی کہا۔ آپ میرے ساتھ نکالیے بائبل مقدس میں سے، آپ پڑھیں گے سارے نے تو اچھا اچھا کہہ چھڑے۔ چھٹی آیت سے پڑھیے، دوسرے دن کے بارے میں پڑھیں گے۔ چھٹی آیت سے کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے۔ اور خدا نے کہا پانیوں کے درمیان صاف تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ بس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان، ہوا اور شام اور صبح اس کو نہیں گزرا یہ تھے کتنے لکھے ہے اچھا ہے؟ بھئی پہلے دن کو کہہ رہا ہے اچھا ہے، دوسرے دن کو کہہ رہا ہے اچھا ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ دوسرے دن کا نہیں کہا۔ تیسرے دن کو کہا اچھا ہے، چوتھے دن کو کہا اچھا ہے، پانچویں دن کو کہا اچھا ہے، چھٹے دن کو کہا اچھا ہے، ساتویں دن کو برکت بھی دے دی، دجے دن نہ کی دشمنی سے۔ ہے سوال کے نہیں؟ بھئی سارے دن ہی اچھے ہیں، دوسرا دن اچھا نہیں ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ اس کو بعد میں دیکھیں گے، لاسٹ پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، اس کو نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ اسکیچ آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پہلے دن کو چوتھے دن کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھیں گے، اب جب آپ گھر پہ پیدائش پہلا باب پڑھیں گے نا، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، پہلے دن کو چوتھے دن کے ساتھ جوڑ کے پڑھیے گا، دوسرے دن کو پانچویں دن کے ساتھ جوڑ کے پڑھیے گا، سیکوینس میں نہیں پڑھیں فی الحال۔ پہلے دن کو ڈائریکٹ پڑھیں، پھر چوتھے دن کو پڑھیں، دوسرے دن کو پڑھیں، پھر ڈائریکٹ پانچویں دن کو پڑھیں، تیسرے دن کو پڑھیں، پھر ڈائریکٹ چھٹے دن کو پڑھیں۔ آپ کو چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور تھوڑی سی ذہن کو لاجیکل استعمال کیجیے کہ یار جو پہلے دن نے زمین اور آسمان ہے، زمین اور آسمان کا تعلق چاند تے سورج کا ہے، آسمان پہ وہ ہوگا تو زمین پر روشنی پڑے گی، آسمان اور زمین کا تعلق ہے آپس میں۔ تو اس طرح لاجیکل اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونا چاہیے۔ کیوں یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ اس دنیا میں پھر سے بتا رہا ہوں، آپ اس دنیا میں اس کے کلام کے گواہ ہیں۔ ابھی تو دیکھیں آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ 1 مہینہ گزار لیں گے
फिर आपको लगेगा कि हाँ हम भी कुछ हैं, फिर आप बाहर जाके दूसरों को भी हिला सकते हैं। बिकॉज ये देखिए ना, ये सवाल वो हैं कि जो हमें पता होने चाहिए कि भाई खुदा ने चौथे दिन चांद सूरज क्यों बनाए, दिन तो वो हो रहा है। अब एक और सवाल कि खुदा ने सारे दिनों को अच्छा कहा है, बैठिएगा, सारे दिनों को अच्छा कहा है लेकिन दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा, लिखा ही नहीं है कि वो अच्छा है। भाई पहला दिन भी अच्छा है, तीसरा दिन भी अच्छा है, चौथा पांचवा छठा सारे दिन अच्छे हैं, दूसरा ही अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ है। अब आ जाते हैं हम, आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो है पानियों पर दूसरा दिन। लेकिन आपने वो पॉइंट लिखा कि चौथे दिन में पहला, इसका तो तीसरा पॉइंट इसी पे आ रहे हैं, मैं वही पूछने जा रहा था। वेरी गुड। तीसरा पॉइंट इसका ये है, खुदा ने इसके जोड़े बना के आपको पेश किया। अगर आप देखें दूसरे दिन का पांचवें दिन के साथ जोड़ा है, तीसरे दिन का छठे दिन के साथ जोड़ा है, तो इसी तरह पहले दिन का चौथे दिन के साथ। इसीलिए खुदा ने चौथे दिन आपको चांद और सूरज रखवाए। एक्चुअल दुनिया जो है वो 3 दिनों में बन गई, लेकिन उनकी ड्यूटीज जो है वो अगले 3 दिनों में बताई गई। और आगे आप देखते हैं कि जमीन पर अगर तीसरे दिन जड़ी बूटियां हैं तो छठे दिन आदम उसे खाएगा, चौपाहे भी उसे खाएंगे, रेंगने वाले कीड़े भी उसे खाएंगे। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट ये है कि खुदा ने पहले दिन को चौथे दिन के साथ जोड़ना था, इसलिए खुदा ने सारा, अच्छा ये बिब्लिकल नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसको आप कॉमन सेंस में लेंगे। बिब्लिकल आप 2 पॉइंट्स को रखते हैं सीखने के लिए। बिब्लिकल 2 पॉइंट है, एक दुनिया का नूर मैं हूं, इसलिए उसे किसी नूर की जरूरत। यार आप सोचे ना, एक मिसाल है, खुदा अगर पहले दिन ही सूरज बना देता, आखिरी बात, खुदा अगर पहले दिन ही सूरज बना देता, आप रख लें, खुदा अगर पहले दिन, बासी नहीं ताजा दे, अच्छा, खुदा अगर पहले दिन ही सूरज बना देता तो खुदा का ये दावा कि दुनिया का नूर मैं हूं, उसका क्या होता? अगर पहले दिन ही सूरज बना देता, सोर्स ऑफ लाइट बना देता कि ये दुनिया दे विच रोशनी है प्या करता है, तो फिर खुदा का जो अपना दावा है कि दुनिया का नूर मैं हूं, उसका क्या करते हैं? देखे ना चीजें, इसीलिए जानबूझ के उसने चौथे पे रखी। आप देखें क्या खुदा कम अकल जो दुनिया कहती है, ऐसा हो सकता है क्या? भाई वो जानबूझ के चौथे दिन क्यों लिखवा रहा है? तो कोई तो वजह होगी ना उसकी। ये सारी वजूहात, और चौथे दिन बनाने का हमारे लिए फायदा हो गया, पहले दिन न जोड़ा चौथे दिन न बांधा। फिर दूसरी बात, दुनिया का नूर वो कहता है कि मैं हूं। तीसरी बात कि खुदा ने चांद सूरज सितारे पहले दिन ही बना दिए थे, ये याद रखिएगा। चौथे दिन उनकी ड्यूटीज बताई कि एदा कम आवे तो एदा कम आवे। आखिरी बात जो आपने मुकाशफा में आयत पढ़ी, मुकाशफा की आयत आपने क्या समझी थी? रूहानी तौर पे पानियों को कहा गया है, जैसे यीशु मसीह को बर्रा कहा गया, लेकिन रूहानी तौर पे वो कुर्बानी देंगे। यीशु मसीह को शेर बब्बर कहा गया, लेकिन रूहानी तौर पे उसे बादशाह और ताकतवर दिखाया गया। इसी तरह हम देखते हैं पानियों को रूहानी तौर पर कहा गया उम्मत अहले जुबान। अब एक सवाल है, यीशु मसीह को आता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? बाइबल मुकद्दस में याद रखिएगा, जिंदा खुदा का सूरमा मुकद्दस पत्रस कैफा चट्टान ये फरमाते हैं कि भाइयों मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं कि हम जो जिंदा हैं, जब मसीह आएगा, हम जो जिंदा हैं पलक झपकते बदल जाएंगे। हमारे ये जिस्मानी हैकल, ये जिस्मानी बदन ढा दिए जाएंगे, और हमें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बदन दिए जाएंगे, जलाली बदन दिए जाएंगे। अब जब खुदा अपने नरसिंगे के साथ आएगा, अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ आएगा, अपने बादलों के साथ आएगा, अपने मुकद्दसीन के साथ आएगा, आखिरी नरसिंगा फूकते हुए आएगा, तो याद रखिएगा पहले तो वो जो जमीन के अंदर है, जो रास्तबाज हैं, जिन्होंने मसीह के लिए अपनी गर्दनें कटवाई, पहले तो वो जमीन का सीना चीर के आसमानों को जाएंगे। उसके बाद आप जो मैं रास्तबाज लोग हैं, हम भी जिंदा खुदा का इस्तकबाल हवाओं में जाकर उड़ेंगे,
हम वो नहीं जो जमीन पर यीशु मसीह को देखेंगे, हम वो है जो हवाओं में उड़कर जिंदा खुदा का, यीशु मसीहा का इस्तकबाल करेंगे, उसका वेलकम करेंगे। और आपको जिंदा खुदा पैदाइश की किताब में बता रहा है, पहले बाब में बता रहा है क्या, कि आसमान को मैंने जुदा जुदा, फिजा को मैंने जुदा किया, किसके लिए? पानियों के लिए। फिजा ने जुदा किया पानियों को, आसमान के पानियों को और जमीन के पानियों को। और पानी किसे जाहिर करते हैं मुकाशफा की किताब में? आपको जिंदा खुदा पहले ही बता रहा है कि मैं अपने लोकां नूं लै आना जे ते थल्ले लोकां नूं मैं छड्ड देना जे। ये है खुदा की कुदरत, ये है पैदाइश की किताब का जलाल। यशायाह 42 में लिखा है कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो पैदाइश ही से आखिरत की खबर देता है। आपके पास वो खुदा है जो आपको पैदाइश पहले बाब में मुकाशफत से भी बाहर की खबरें दे रहा है, क़यामत की खबरें दे रहा है। फिजा के ऊपर का पानी और फिजा के नीचे का पानी, नीचे के पानी जो होंगे उनके साथ क्या होगा? दोज़ख देखिए कभी आपने? जहन्नुम मूवी में तो फड़ फड़ थल्ले कुत्ते बिल्ले मारी जाते, डंडों के साथ मारते, आग होती है। कौन सी? बस रहने दे वो वाली। आप देखें बाइबल मुकद्दस में 24वें बाब में लिखा है, मत्ती की इंजील में, कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आसमान की कुव्वतें क्या है? ये चांद सूरज। आपको पता है सूरज आपकी जमीन से बड़ा है, चांद भी बड़ा है, सितारे सूरज से भी बड़े हैं जी। अब जब जमीन पर ये सारे गिर पड़ेंगे तो क्या हाल होगा इसका? ये जमीन ही दोज़ख बन जाएगी। जो जमीन पर पानी रह गया, जो जमीन पर लोग रह गए, उनके ऊपर ये आग के गोले जो है वो गिर पड़ेंगे। और ये उसने करके दिखाया है सदोम और अमोरा में, वो टाइटल था छोटा। अब आप देखिए यही दोज़ख बन जाएगी। जिंदा खुदा आपसे फरमा रहा है पैदाइश पहले बाब में ही कि फिजा के ऊपर का पानी, यानी फिजा के ऊपर के जो लोग और उम्मतें हैं वो मेरे लोग हैं, और जो नीचे रह जाएंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। आपका खुदा आपको शुरू ही से आखिरत की खबर दे रहा है। हालेलुया। तो जिंदा खुदा बाप के लिए, खुदा की पाक शरीयत के लिए, खुदा के फजल के लिए, खुदा के जिंदा खुदा खुदा रूहुल कुद्दुस के लिए, और अपने लिए ही एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरे